ویلکم بیک عزیزانی گرامی. ہم سورہ بنی اسرائیل آیت 102 تک کر چکے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ، پھر فرعون نے ارادہ کیا کہ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو زمین سے اکھاڑ دیں. یستفزہم من الارض، زمین پر سے اکھاڑ دیں. فاغرقناہ، تو ہم نے اس کو غرق کر دیا. ومن معہ جمیعا، اور جو بھی اس کے ساتھ تھا ان سب کو بھی. وقلنا، اور ہم نے کہا من بعدہ، اس کے بعد، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، اسکنوا الارض، زمین میں بس جاؤ. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، تو ہم تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے. اب یہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہی بات کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اہل مکہ تو آپ کو زمین سے اکھاڑ دینا چاہتے ہیں. یہی فرعون نے کہا کہ میں آپ کو زمین سے اکھاڑ کے رکھ دوں گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے دشمن کو، فرعون کو غرق کر دیا اور حضرت موسیٰ کو ہمیشہ کے لیے سرخرو کیا. یہی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کے دشمن جو ہیں وہ تباہ و برباد ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کا نام وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ قیامت تک کے لیے سب سے بلند کر دے گا. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے. وَبِالْحَقِّ نزل، اور یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے، إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، صرف بشارت دینے والا اور صرف ڈرانے والا. وَقُرْآنًا، اور قرآن مجید کو، فرقناہ، ہم نے جدا جدا کیا ہے، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ جدا جدا کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. عَلَى مُقْتٍ، ٹھہر ٹھہر کر، وقفے وقفے سے. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اسے بتدریج ہی، آہستہ آہستہ ہی نازل کیا ہے. قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ قرآن حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے. اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا ہے اور تاکہ آپ لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، لوگوں کے سامنے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنائیں، اور ہم نے اسے بتدریج ہی نازل کیا ہے. قُلْ آمِنُوا بِهِ، اے نبی اکرم فرما دیجئے ایمان لے آؤ، بھی اس قرآن پر. او لا تؤمنوا، اور اگر نہ بھی لاؤ. ان الذین، بے شک جو لوگ جنہیں اللہ نے علم عطا کیا ہے، من قبل ہی، اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم، جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی تھی، پڑھا جاتا تھا قرآن، یخرون للاذقان سجدا، وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے تھے. ویقولون، اور کہتے تھے، سبحان ربنا، ہمارا رب پاک ہے. ان کان وعد ربنا لمفعولا، اور یقیناً ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے گا. ویخرون، اور وہ گر پڑتے تھے، للاذقان، اپنی ٹھوڑیوں کے بل، یبکون، روتے ہوئے. ویزیدہم خشوعا، اور یہ قرآن ان کے خشوع کو، ان کی عاجزی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اور بھی زیادہ بڑھا دیا کرتا ہے. قل ادعوا اللہ، کہہ دیجئے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمائیے پکارو. قل ادعوا اللہ، پکارو اللہ تعالیٰ کو اللہ کہہ کر، او ادعوا الرحمن، یا رحمان کہہ کر. ایامن تدعو، تم جس نام سے بھی پکارو گے. فلہ الاسماء الحسنی، تو یہ سب کے سب اس کے اچھے سے اچھے نام ہیں. ولا تجہر بصلاتک، نہ اپنی نماز بلند آواز سے قرات کریں. ولا تخافت بہا، اور نہ ہی پست آواز سے. وابتغ بین ذالک سبیلا، ان دونوں کے بیچ قرآن کی تلاوت نماز میں کریں، بیچ کا راستہ اختیار کریں. وقل الحمد للہ، اور فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تعریف ہے. الذی لم یتخذ، جس نے نہیں بنائے، ولدن، بیٹے، ولم یکن لہ، اور جس کا نہیں ہے، شریکن، کوئی شریک، فی الملک،
ملک میں، بادشاہت میں یا دنیا میں، ولم یکن لہ، اور نہ ہی ہے کوئی ولی، کوئی حمایتی، کوئی ساتھی، من الذل وکبرہ تکبیرا، کوئی بھی ناتوان اور کمزور لوگوں میں سے کمزوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کوئی ساتھی اپنا نہیں بنایا ہے، وکبرہ تکبیرا، اور یہ کمال درجے کی بڑائی ہے۔ آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو، رحمان کہہ کر پکارو، تم جس نام سے بھی پکارو گے تو اللہ کے سبھی نام بہت اچھے ہیں۔ اور اپنی نماز میں نہ بلند آواز سے پڑھیے، نہ بالکل آہستہ آواز سے پڑھیے، بلکہ بین بین راستہ اختیار کیجیے اور کہہ دیجیے ساری تعریف، ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ بادشاہی میں اس کے لیے کوئی شریک بنایا ہے، اور نہ اسے کسی بھی کمزوری کی وجہ سے کوئی حمایتی چاہیے، اور آپ اس رب کی بڑائی بیان کیجیے جو کمال درجے کی بڑائی ہو۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوئی۔ اب ہم سورہ کہف شروع کرتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے پہلی 10 آیتیں سورہ کہف کی یاد رکھیں اور اس کو پڑھتا رہا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو یہ سورت یعنی ہر جمعے کو تلاوت کرنا ہوتی ہے، تو یہ دونوں جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور بنی رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی انزل، تمام تر تعریف اس ہستی کے لیے ہے جس نے نازل کیا، علی عبدہ، اپنے بندے کے اوپر، الکتاب، اس کتاب کو، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی ٹیڑھ، کوئی کجی نہیں رکھی، قیمہ، نہایت سیدھی، لینذر، تاکہ ڈرائے، باسن شدیدن، بغیر کسی افراط و تفریط کے، قیمن، بالکل سیدھی سیدھی بات کرنے والی ہے، لینذر باسن شدیدن من لدنہ، تاکہ ڈرائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ کی طرف سے خوشخبری دے دے ایمان والوں کو، الذین، جو یعملون الصالحات، جو اچھے اعمال کرتے ہیں، ان لہم، کہ ان کے لیے، اجرا حسنا، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اچھا اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور ڈرائے ان لوگوں کو، قالوا، جنہوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالیٰ نے تو بیٹا بنا لیا ہے، ما لہم بہ، نہیں ہے ان کے لیے، من علم، نہ تو اس بات میں انہیں کوئی اس بات کا کوئی علم ہے، ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو اس بات کا کوئی علم تھا، کبرت کلمتن، بہت ہی بڑی، بہت خطرناک بات ہے، تخرج من افواہہم، یہ بات جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، ان یقولون الا کذبا، یہ جو بات ان کے منہ سے نکل رہی ہے یہ سراسر جھوٹ ہی بک رہے ہیں، فلعلک، تو پھر کیا شاید آپ باخع نفسک، اپنے آپ کو ہلاک کر دینے والے ہیں، اپنی جان ہی لے لیں گے، علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا، اگر یہ ایمان نہیں لاتے، بہذا الحدیث، اس قرآن مجید پر، اسفا، غم لگا کر۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر شاید آپ تو خود کو ان کے پیچھے یہ غم لگا کے کہ یہ ایمان نہیں لائے ہلاک کر دینے والے ہیں، اگر یہ کافر اس بات پر، اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ انا، بے شک ہم نے، جعلنا ما علی الارض، جو کچھ زمین پر بنایا ہے، زینۃ لہا، ہم نے اسے اس زمین کی زینت بنایا ہے، لنبلوہم، تاکہ ہم آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ زمین پر رہ کر کون اچھے اعمال کرتا ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور یقیناً ہم بنانے والے ہیں، ما علیہا، اس زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے، سعیداً جرزا، ایک چٹیل میدان۔
بلا شبہ ہم نے جو کچھ روئے زمین پر ہے اسے اس کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے لحاظ سے کون زیادہ اچھا ہے، اور جو کچھ اس زمین پر ہے بلا شبہ یقیناً ہم اسے چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ ام حسبت، کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے، ان اصحاب الکہف، کہ یہ جو کہف کے لوگ ہیں، یہ جو غار والے ہیں، والرقیم، اور یہ جو کتبے والے ہیں، کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے، اذ اول فتیت، جب ان لوگوں نے پناہ لی، الی الکہف، غار میں، فقالوا، اور کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں دیجے، من لدن کا رحمتاً، اپنی جانب سے رحمت، وہیئ لنا، اور ہمارے لیے بھیجیے، من امرنا رشدا، ہمارے معاملے میں ہماری صحیح رہنمائی فرمائیے۔ فضربنا علی آذانہم، تو ہم نے ان کے کانوں کے اوپر ڈال دیے، فی الکہف سنین عددا، گنتی کے کئی برس، کس حال میں کہ وہ سو گئے، ثم پھر بعثناہم، ہم نے انہیں اٹھایا، لنعلم، تاکہ جان لیں، ای الحزبین، دونوں گروہوں میں سے کون احصا یاد رکھتا ہے، لما لبثوا امدا، جو بھی مدت انہوں نے گزاری سوتے میں اس کو کون زیادہ اچھی طرح سے یاد رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اصحاب الکہف کا واقعہ ہے۔ کہف کا مطلب ہے غار، اصحاب الکہف غار والے۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سنایا ہے۔ اب آگے چل کر آئے گا کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ یہ اصحاب کہف جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ساتھ ہی سنایا ہے۔ کیا آپ نے گمان کیا کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دیجیے اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں صحیح رہنمائی فرمائیے۔ پھر ہم نے غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس بتا دیے، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ دو گروہوں میں سے کون اس مدت کو زیادہ یاد رکھنے والا ہے جو انہوں نے غار میں گزاری۔ نحن نقص علیک، ہم آپ کو سناتے ہیں، نحن، ہم، نقص علیک، آپ کے سامنے قصہ بیان کرتے ہیں، نبأہم بالحق، ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ، انہم فتیۃ، بے شک وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پہ ایمان لے آئے تھے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے انہیں ہدایت میں اور زیادہ بڑھاوا دے دیا تھا، وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دل باندھ دیے تھے، مضبوط کر دیے تھے، اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا، اور بولنے لگے، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، لن ندعو، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے، ہم ہرگز نہیں دعا کریں گے، من دونہ، اس کے سوا، الہًا، کسی معبود کو، ہم ہرگز اس کے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھیں گے، ہم ہرگز اس کے سوا کسی کو اپنی عبادت کے لائق نہیں سمجھیں گے۔ لقد قلنا اذا شططا، اور اگر ہم نے جو بات کہی ہے کہ وہی ہمارا رب ہے اور اس کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر ہم نے اس کے علاوہ کسی کو پکار لیا تو بہت ظلم اور زیادتی والی بات کہی۔ ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے اللہ کے سوا اور بہت سارے معبود بنا رکھے ہیں، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اور وہ ان کی عبادت پر واضح دلائل کیوں نہیں لے کر آتے کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں۔ فمن اظلم، اور پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ تعالیٰ پر افترا پردازی کرے، اللہ پر جھوٹ گھڑے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم ان لوگوں سے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان لوگوں سے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، فَاؤْ، تو ان سے الگ ہو گئے، إِلَى الْكَهْفِ، اور وہ غار میں چلے گئے، يَنْشُرْ لَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ
تمہارے اوپر پھیلا دے گا اپنی رحمت کے ساتھ، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے لیے تمہارے ہر کام میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ غار میں پناہ لے لو، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قصہ سنایا اور فرمایا کہ ہم آپ کو پورا حال ان کا سناتے ہیں۔ ان کا یہ قصہ ہے کہ یہ اصحاب کہف جو ہیں، یہ غار والے، یہ چند نوجوان ہیں اور یہ اپنے رب پر ایمان لا چکے تھے۔ اب یہ ایک رب کو مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم، ہدایت عطا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے دل بھی مضبوط کر دیے۔ نہ صرف ہدایت دی، نہ صرف انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب عطا فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہادر بھی بنا دیا۔ اب یہ ایک دن کھڑے ہو گئے اور بادشاہ کے سامنے اور قوم کے سامنے، یعنی کبھی اس ملک کے سردار، اس علاقے کے سرداروں کے سامنے، کبھی بادشاہ کے سامنے، کبھی عوام کے سامنے انہوں نے خطبہ دے دیا کہ ہمارا رب تو ایک ہی رب ہے جو آسمانوں کا بھی پالن ہار ہے اور زمین کا بھی، اور ہم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور اگر ہم نے اس کے سوا کسی اور کی عبادت کی تو وہ بہت ظلم ہو جائے گا۔ اب اگر تمہارے پاس جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور ثبوت ہے تو پھر وہ ثبوت لا کر دکھاؤ، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تم بہت ظلم کر رہے ہو، اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہو۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے ان کو دھر لیا، اب انہیں اپنی جان بچانا پڑی، اب یہ ڈر گئے کہ اب ہمیں یہ مار ڈالیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ غار میں پناہ لے لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت میں سے تم پر اپنی رحمت کے پر پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کاموں میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اور آپ سورج کو دیکھیں گے، اِذَا طَلَعَتْ، جب وہ طلوع ہوتا ہے، تَزَاوَرُوا عَنْ كَهْفِهِمْ، تو وہ ان کے غار سے ہٹ جاتا ہے، ذات الیمینی، دائیں طرف ہو جاتا ہے، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہوتا ہے، تَقْرِضُهُمْ ذات الشمالی، تو ان کے بائیں طرف کترا کر نکل جاتا ہے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ اس غار کی کھلی جگہ میں ہیں، ذَلِكَ، یہ من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، مَن یہد اللہ، جسے اللہ ہدایت دے دے، فَهُوَ الْمُهْتَدِ، تو وہی ہدایت یافتہ ہوا کرتا ہے، وَمَن یُضْلِلْ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ، تو آپ ہرگز نہ پائیں گے اس کے لیے ولیًا مرشدہ، کوئی بھی رہنما، کوئی بھی دوست۔ اب اس حال میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ غار میں پناہ لے لیں، غار میں چلے جائیں۔ بہت ڈرے ہوئے تھے، ان کے پیچھے بادشاہ اور نے لوگ لگا رکھے تھے۔ ابھی اس نے فیصلے کے لیے، سوچنے کے لیے اور وزراء سے مشورہ کرنے کے لیے کوئی ٹائم لیا۔ انہوں نے اس کو غنیمت جانا، اللہ سے دعا کی اور غار میں جا کر چھپ گئے۔ اب غار میں یہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی ان کے اوپر اس طرح سے کہ وہ جب سوا نیزے پہ ہوتا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ اس وقت تلی جاتی ہے گرمی سے، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسے حفاظت کی کہ جب وہ گرمی کا وقت ہے تو قطرہ کے ان کے پیچھے سے نکل جائیں، یعنی انہیں گرمی نہیں لگنے دی۔ سورج بھی ان کی حفاظت کرتا رہا، کھلے آسمان کے نیچے اس غار میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سورج کی گرمی نہیں لگنے دی۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور آپ انہیں جاگتے ہوئے خیال کریں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ اگر کوئی انسان چلا جاتا اور دیکھتا تو انہیں جاگتا ہوا محسوس کرتا، لیکن وہ سو رہے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم انہیں ان کی کروٹیں بدلواتے رہے، ذات الیمینی و ذات الشمالی، داہنے اور بائیں کروٹ پہ جیسے انسان سوتے میں کروٹیں بدلتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بھی بدلواتا رہا۔ وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، باسط ذراعیہ بالوسیط، غار کے دہانے پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے ان کی حفاظت پہ ویسے ہی بیٹھا رہا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَیہم، اگر آپ انہیں دیکھیں جھانک کر، لَوَلَّیْتَ مِنْہُم، تو آپ انہیں ضرور بھاگتے ہوئے، فِرَارًا، بھاگتے ہوئے پیٹھ پھیر لیں، وَلَمُلِیتَ مِنْہُم رُعْبًا، اور آپ ان سے رعب میں بھر دیے جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک نہ دو کئی سال تک ان کو اس حال میں رکھا کہ یہ سوتے رہے، اور اس میں ان کے کتے کو باہر ان کی حفاظت کے لیے بھی بٹھا دیا گیا،
اور کوئی باہر سے آنے والا جو ہے ان کا وہ حال حلیہ دیکھتا، ایسے جیسے کروٹیں بھی اللہ تعالیٰ ان کی بدلواتا رہا کہ اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو ان سے بھاگتے ہوئے پیٹھ پھیر لیں اور آپ کا دل رعب سے بھر دیا جائے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح ہم نے انہیں جگایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، کم لبثتم، کتنا سوئے ہو، کتنا عرصہ ٹھہرے ہو اس حال میں؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، کہنے لگے کہ ہم اس حال میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اس طرح سوتے رہے ہیں۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، وہ کہنے لگے کہ تمہارے رب کو ہی معلوم ہے، وہ زیادہ جانتا ہے کہ اس حال میں تم کتنا عرصہ رہے۔ اب یہ بھی انہی میں سے کا ایک انسان ہے، یا یہ دو ہیں یا زیادہ ہیں، یعنی یہ جتنے لوگ ہیں ان میں سے کچھ ایک گروپ میں ہو گیا اور ایک دوسرا گروپ ہے اور وہ ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ، ایسا کرو کہ بھیجو تم اپنے میں سے کسی ایک کو، بِوَرْقِكُمْ هَٰذِهِ، یہ سکہ لے کے یا روپیہ لے کے، إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر میں، فَلْيَنْظُرْ، اور پھر وہ دیکھے، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ اس شہر کا کون سا کھانا پاک ہے، فَلْيَأْتِكُمْ، اور پھر وہ لے آئے، بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اس میں سے کچھ کھانے کے لیے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور خوب نرمی سے بات کرے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے بارے میں کسی سے کوئی بات نہ کرے، کسی کو ذکر نہ کرے کہ تم لوگ غار میں چھپے ہوئے ہو۔ اِنَّهُمْ، بے شک وہ، إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ انہیں معلوم ہو گیا، يَرْجُمُوكُمْ، وہ تمہیں سنگسار کر دیں گے، أَوْ يُعِيدُوكُمْ، یا تمہیں لوٹا دیں گے، فی ملتہم، اپنے دین کی طرف، ولن تفلحوا، اور تم ہرگز بھی فلاح نہ پا سکو گے، اذن، اس صورت میں، ابدا، کبھی بھی۔ اب یہ جو بھی ہیں، یہ جو گروپ ہے نوجوانوں کا، ان میں سے کچھ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے کتنے سال رہے ہیں، کہ اس حال میں کب تک رہے، سالوں کا تو ابھی انہیں پتہ بھی نہیں تھا۔ تو کوئی سوچ رہا ہے، ان میں سے کوئی کہہ رہا ہے شاید ایک دن سوتے رہے ہیں، کوئی کہے شاید دن کا بھی کچھ حصہ، پھر بھوک بھی لگ گئی، اب جاگ گئے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے کو سکہ پکڑا کے کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ جا کے کھانا انہی میں سے کوئی ایک چلا جائے اور دیکھے کون سا کھانا سب سے اچھا ہے، کھانے میں بھی، ذائقے میں بھی، اور پاکیزہ بھی ہے، اور کھانا بھی لے آئے اور نرمی سے گفتگو کرے اور کسی پر ظاہر بھی نہ کرے کہ اس کے باقی ساتھی غار میں چھپے ہوئے ہیں، اور اگر پتہ چل گیا تو پھر وہ نہ تو چھوڑیں گے نہیں، ابھی وہ انہوں نے پیچھا کیا تھا تو یہ چھپے تھے، آ کے پناہ لی تھی، تو یہ رجم نہ ہو جائیں، سنگسار نہ کر دیے جائیں، جو اس وقت کی سزا ہوتی ہوگی، اور ہرگز بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے اس صورت میں، پھر چھپنے کا آنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر مطلع کر دیا، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور یہ کہ قیامت، لا ریب فیہا، اس گھڑی میں، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اذ یتنازعون، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے، بینہم، آپس میں، امرہم، اپنے اس معاملے میں، فقالو، تو کہنے لگے، ابنوا علیہم بنیانا، تو ان پر ایک عمارت بنا دو، ربہم اعلم بہم، ان کا رب انہیں بہتر جانتا ہے، قال الذین غلبوا، تو جو ان کے معاملے میں غالب ہو گئے تھے، وہ بولے، علی امرہم، اس معاملے میں، لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ان پر ضرور ایک عبادت گاہ بنا دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہیں سے شروع کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔